اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 242 تک ختم ہوا تھا، آیت نمبر 243 سے شروع ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، الی الذین طرف ان کی جو خرجوا نکالے گئے یا نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ الوف ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ فقال پس کہا، لہم اللہ ان سے ان کے لیے ان کے اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم اٹھایا ان کو، زندہ کیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل البتہ صاحب فضل ہے یا فضل کرنے والا ہے، علی الناس سے لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، ولکن اور لیکن اکثر الناس سے اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں بتایا گیا کہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو جہاد سے جی چراتے ہیں۔ یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ موت جس سے تم ڈرتے ہو وہ تو تمہیں آ کے رہے گی اور اپنے وقت پر آئے گی، اور موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں اسی چیز کو بتایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی، وہاں سخت وبا یعنی طاعون پھیلا۔ یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے، گھبرا اٹھے، موت کے خوف سے شہر کو چھوڑ کر سب کے سب دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع مقام پر جا کر مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا، دو فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور کوئی ایسی آواز دی جسے سب کے سب بیک وقت مرے ہوئے رہ گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، یہاں پہنچے 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان نہ تھا، اس لیے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ کر ہتھیرا سا بنا دیا۔ ان کی لاشیں حضرت دستور گل سڑ گئیں، ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک زمانے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل بتلایا گیا ہے، اس مقام سے گزرے۔ اس ہتھیرے میں پہنچ میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ بے ذریعے وحی ان کو ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلا دیا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا گیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، یعنی اے ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے، اور پھر ایک آواز پر ہر انسان کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لگ گئیں۔ پھر اب یہ حکم ہوا کہ ان کو یہ کہو کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پتھر اور کھال درست کر لو، اور اسی طرح سے ہوا جیسے کہا گیا، کسی طرح سے ہو گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ روحوں کو بھی خطاب کر کے کہہ دیا گیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آؤ جن کی تعمیر حیات ان سے وابستہ تھی۔ زبانوں پر تھا اس وقت سبحانک لا الہ الا انت، سب زندہ کھڑے ہو گئے۔ زبان پہ کیا جملہ آیا؟ سبحانک لا الہ الا انت۔ اس واقعے میں عبرت کے کئی پہلو ہیں۔ اس بستی کے لوگ ایسی صورت کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے طاعون کا عذاب ان پر مسلط ہوا۔ آپ یہ دیکھیے، آگے سنتے جائیے اور یہ سوچتے بھی جائیے کہ یہاں کیا کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ طاعون کا ذکر آ رہا ہے کہ بستی بڑے آرام سے تھی، بہت لوگ آرام سے رہ رہے تھے، آرام سے رہ رہے تھے، کسی قسم کی فکر نہیں تھی، کوئی یہ ڈر نہیں تھا کہ ہمارا کیا انجام ہوگا اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کچھ نہیں، بے فکری کی زندگی گزر رہی تھی۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک ایک ایسی وبا آتی ہے جس سے پورے دنیا ہل کے رہ جاتی ہے، جس کو کہا جائے نا کہ پوری دنیا ہل کے رہ جاتی ہے، اور لاکھوں کیا کروڑوں کی جو ہے تعداد وہ اس وائرس کی وجہ سے مبتلا ہو جاتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کام ہم نے کیا اور اس وجہ سے اس کو کنٹرول ہوا، ہماری زبانوں پہ یہ آ گیا کہ ہم نے بہت تدبیریں کی، ہم نے لاک ڈاؤن ایسے کیا، ہم نے فلاں کام ایسے کیا اور ایسے کیا،
اور اللہ کی قدرت سے جو کام ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے. ایک جو لہر چیز کی جو ویو کی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کمی آئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ چلا گیا ہے معاملہ, لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ پھر دوبارہ شروع ہوا اور دوسری لہر آ گئی, اور دوسری لہر میں بھی اسی طرح سے ہوا. جو پہلی دفعہ جو صحیح ہو گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صحیح ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا تھا, اور دوسری لہر کا بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا تھا. دوسری لہر بھی اپنے وقت پر آئی اور اسی طرح سے لوگ متاثر ہوئے, اور اس میں وہ لوگ گئے جو پہلی لہر میں متاثر نہیں ہوئے تھے, وہ دوسری لہر میں متاثر بھی ہوئے, اور جن کی زندگی ختم ہونی تھی وہ ختم بھی ہو گئے, اور جن کو واپس آنا تھا صحیح ہونا تھا وہ تندرست ہو کے واپس بھی اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آئے. تو یہاں اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے. پھر تیسری لہر اب دیکھیے کہ آ گئی ہے. بات ساری یہ ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ آزمائے تو اب کرنا کیا چاہیے بندوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں, اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑائیں, استغفار کریں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم تدبیر کر لیتے ہیں. ہماری تدبیر کسی کام نہیں آ سکتی ہے ہماری تقدیر کے آگے. تدبیر ہمیں کرنی ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ اونٹ کی رسی باندھیں پھر اللہ پہ توکل کریں کہ اس اونٹ کو کوئی نہیں لے گا, لیکن اگر آپ اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں گے تو لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں کھو جائے گا. تو اسی طرح سے ہمیں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کری, اپنی جانوں کی فکر کری, اپنے مالوں کی فکر کری, ہم نے یہ سوچا اتنے دن کا سامان گھر میں راشن گھر میں آ جائے تو بازار بند ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, فلاں چیز نہیں ملے گی تو کیا ہوگا, ہم اس چیز میں لگ گئے. ہم نے یہ نہ سوچا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں تو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ اختیار رکھتے ہیں, صرف کن اور فیکون والا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جتنا تعلق بڑھے گا, جتنا تعلق مضبوط ہوگا, اتنا ہی دوسری دنیا کی جو مشکلیں اور پریشانیاں ہیں ان سے ہماری جان چھوٹے گی. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو یہاں ایک قصہ بتایا گیا بستی کا, وہاں پر بھی کیا ہوا, طاعون پھیلا, 10,000 کے قریب لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم مرنے سے بچ جائیں گے. 2 پہاڑوں کے درمیان جا کے وہ بس گئے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 فرشتے آئے, ایک اس طرف ایک اس طرف, اور انہوں نے ایسی آواز نکالی کہ وہ 10,000 جو لوگ تھے وہ مر گئے, اور ایک زمانہ ان پر گزر گیا, اور ہڈیاں پھر لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میدان ہے جس میں ہڈیاں پڑی ہیں انسانی. ایک پیغمبر بنی اسرائیل کے حزقیل نبی جو تھے ان کا گزر ہوا, حزقیل کا علیہ السلام کا, اور انہوں نے دیکھا تو ان کو بذریعہ وہی بتایا گیا کہ یہ معاملہ تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کن کے ذریعے ان تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. اس میں کیا ہے, اس میں ایک عبرت ہے, اس میں ایک نصیحت ہے. اس میں پتہ چلتا ہے یہ کہ کوئی موذی سے موذی مرض, کوئی موذی سے موذی بیماری, کوئی مشکل سے مشکل آفت, کوئی ناگہانی آفت, کوئی زلزلہ, کوئی ابتلا, کوئی بھی چیز آپ اس سے بچ کے نہیں جا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے. بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم بچ جائیں, ہمیں سوچنا کیا چاہیے, دنیا بچ جائے, لوگ بچ جائیں, تمام لوگ بچ جائیں, اور کس طرح سے بچ جائیں, آخرت کی فکر کرنی چاہیے. خالی دنیا ہی کی نہیں, آخرت سنور جائے. جب ہم اپنی آخرت سنواریں گے اور اپنے لوگوں کی آخرت سنواریں گے تو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اختیار رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ یقیناً یہ پریشانی, یہ وبا, یہ بیماریاں, یہ سب دور کر دیں گے. لیکن ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے. ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, پریشان ہو رہے ہیں, ستائے جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد وقت پر آئے گی. اور جب اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا وقت پورا ہو جاتا ہے, وہ کب پورا ہوتا ہے, جب ہم اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اس مدد کے اہل ہیں. ہمیں بھی ثابت کرنا ہوگا, ہمیں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکانا ہوگا, گڑگڑانا ہوگا, معافیاں مانگنی ہوں گی, اپنے اعمالوں کو درست کرنا ہوگا. یہ بے حیائی, یہ فحاشی, یہ بہانہ پنی, یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں میڈیا پہ, غلط قسم کے سارے ہماری اقدار کو دکھایا جاتا ہے کہ نہ کوئی کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی عصمت محفوظ ہے, نہ کسی کی جان محفوظ ہے, نہ کسی کا مال محفوظ ہے. یہ ساری چیزیں جب ہماری زندگیوں سے خارج ہوں گی, ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئیں گی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد تو آ کے رہنی ہی رہنی ہے, لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ پہلے ہم سب کچھ اپنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں, اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں, اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا. ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آپ کو غفلت میں ڈال دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, ہم نے نماز پڑھ لی بس کافی ہے, ہم نے روزہ رکھ لیا بس کافی ہے, ہم نے تلاوت قرآن کر لیا کافی ہے.
ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے، کیا کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو جب ہم بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے معافیاں مانگیں، توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو نئے رنگ میں ڈھالیں، ایسے رنگ میں جو اللہ تعالیٰ کو رنگ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رنگ سے زیادہ کوئی رنگ اچھا نہیں، یعنی چلتے پھرتے ہم نظر آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی ان کی ساری جو چیز ہے جو قرآن میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر سے، تو ہمیں بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ حامل قرآن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ یہاں اسی چیز کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا، عبرت ہوتی ہے، اس سے نصیحت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے۔ واقعی میں حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ زبان سے شکر تو کرتے ہیں لیکن ہمارے عمل سے شکر نہیں ظاہر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان سے بھی اور دل سے بھی اور عمل سے بھی شکر گزار بندوں میں شامل کر دیں، آمین۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو راہ میں اللہ کی۔ اب یہاں حکم آ رہا ہے جہاد کا۔ ہم جو شروع سے پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، تو سب سے پہلے ذکر ہی یہی آیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے گھر سے لوگوں کو نکالتے ہیں اور ان کے گھروں سے نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانے نہیں دیتے، راستہ روکتے ہیں، تو یہ ان سے کہا گیا تھا کہ ان سے لڑو، یہاں تک کہ اتنا لڑو کہ دین جو ہے وہ صرف اللہ کا رہ جائے اور فتنہ ختم ہو جائے۔ یہاں وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بیچ میں سلسلہ آ گیا تھا کہ یتیموں کا آ گیا تھا، خواتین کا آ گیا تھا، بیوہ کا آ گیا تھا، وراثت کا آ گیا تھا، متعلقہ عزت، یہ ساری چیزیں آ گئی تھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا توحید کا اور اپنی قدرت کا، اور یہ بتایا گیا کہ موت جو ہے وہ تو آن کے رہنی ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہو، اس کے احکام پہ چلتے ہوئے تم زندگی گزارتے ہو، اس میں تمہیں موت آ جاتی ہے تو وہ موت بہت اچھی ہے۔ اسی لیے کہ کیونکہ دعا ہی انسان یہی مانگتا ہے، تو ہمیں دعا مانگنی بھی یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے۔ شہادت کی موت سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلتے ہوئے مرنا، شہادت یعنی گواہی دیتے ہوئے مرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تمام دنیا پر اس کا قانون چلتا ہے۔ زمین آسمان ہر چیز اس کی بندگی کر رہی ہے، سورج چاند تارے ہر چیز۔ انسان سرکش ہے، تو انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے معافیاں نہیں مانگے گا، گر گڑائے گا نہیں، اپنی حرکتوں پہ نادم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کیسے راضی ہوں گے؟ تو یہاں ضرورت کس بات کی ہے؟ بتایا کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے جہاد کی تیاری کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو۔ اگر تم کو روکا جا رہا ہے تو تمہیں بیٹھنا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتوں کو سن بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں نکلتے، نہیں لڑتے، نہیں تلوار اٹھاتے، نہیں ہاتھ اٹھاتے، نہیں قلم اٹھاتے، نہیں زبان کھولتے، تو پھر جان رکھو تمہارا انجام کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اسلام نیا نیا چلا ہے، مدینے کی ریاست نئی نئی بنی ہے، جہاد کے حکم بھی آ رہے ہیں، اور پھر لازمی بات ہے کہ پیسہ بھی چاہیے جہاد کی تیاریوں کے لیے۔ اس زمانے میں ایٹم بم تو ہوتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی تلواریں، گھوڑے، خنجر، اس طرح کی چیزیں، نیزے، یہ ساری چیزیں تو ہوتی تھی نا، اونٹ۔ تو یہاں لوگوں کے پاس بالکل کچھ نہیں تھا، لٹے پھٹے آئے تھے مکہ سے مدینے میں، نئی نئی آبادی تھی، انصار نے بہت مدد کی تھی لیکن پھر بھی وہ بھی اتنے کوئی زیادہ نہیں تھے۔ تو یہاں اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کا بلند کرنے کے لیے، کلمہ بلند کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنا جان ہی نہیں لگانی، تمہیں اپنا مال بھی لگانا ہے۔ یہاں اسی چیز کو کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن جب ہم اس کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم مجھے دو قرض۔ قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض وہ چیز ہے جو آپ کو واپس کرنی ہے، کسی نہ کسی صورت سے لازم ہے آپ کو واپس کرنا قرض۔ تو یہاں ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے اوپر قرض قرار دے رہے ہیں۔ اور قرض بھی کیسا؟ قرض حسنہ، یعنی وہ قرض جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جن کے خالص نیت سے دیا جائے۔
اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اتنا بڑھا دوں گا کہ تصور میں انسان نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. واللہ یقبض ویبسط، یعنی تنگستی کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے اور کشادگی دینا بھی اس کے اختیار میں ہے. تم اللہ کی راہ میں نکل کے تو دیکھو، جان مال ہر چیز تمہیں لگا کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر کتنا مہربان ہوتا ہے. یہ تمہیں سمجھ آ جائے گا کیونکہ تم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت سے ڈرنا یا مال سے ڈرنا، کہ مال کو بچا بچا کے رکھنا یا جان کو بچا بچا کے رکھنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو بات یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں جو کچھ آپ کا خرچ ہوتا ہے، چاہے جان ہے، چاہے مال ہے، چاہے وقت ہے، چاہے صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کی ان چیزوں کے بدلے آپ کو کیا کچھ چیزوں سے نواز دیں. پھر یہاں ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا، یعنی بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ تھے اور جن کے وطن سے نکال دیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے جہاد سے جی چرانا شروع کر دیا تھا اور سستی ان میں آ گئی تھی اور ان میں عیش کوشی آ گئی تھی. تو یہاں ان کا حال یہ ہوا کہ ان کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے بیٹے ان سے چھین دیے گئے. تو یہاں وہ کہتے ہیں، وہ ذکر کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیے جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ علم ترا، یعنی مطلب کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قصہ چل رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا اس وقت کیا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ جانی پہچانی باتیں ہیں اور یہ کچھ تاریخ کے کچھ قصے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ توجہ دلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو لاتے ہیں. علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الملائے طرف سرداروں کی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اس قالو جب کہا انہوں نے، لنبی علم اپنے نبی سے، لہم ابس ہمارے لیے مقرر کر دیجئے، لنا ہمارے لیے، ملکن بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. قالا فرمایا، حل عصیتم کیا عجب نہیں کہ تم اگر کتبہ فرض کر دیا جائے، علیکم القتال ہو تم پر لڑائی، تم پر لڑنا، اللہ تقاتلوا یہ کہ تم نہ لڑو. قالو انہوں نے کہا، وما لنا کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتلا یہ کہ نہ لڑیں ہم، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا اور البتہ تحقیق ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، ابنائنا اور بچوں کو بھی نکالا ہے. فلما پس جب کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا، علیہم القتال ان کے اوپر جہاد، تولا پھر گئے، الا مگر قلیلا منہم تھوڑے ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظالموں کو. وقال لہم اور کہا ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قد تحقیق بعثا مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوتا ملکہ طالوت کو بادشاہ. قالو ان سب نے کہا، انا کیونکہ کیسے، یکونو ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک و بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم احق و زیادہ دار ہیں، بالملک کے بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم اور نہیں یؤتا دیا گیا اس کو، سعۃ من المال وسعت مال سے. قال فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفاہ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کو، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دی، بسطۃ فی العلم کشادگی علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی دیتا ہے، ملکہ بادشاہت اپنی، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے، علم والا ہے. علم ترا اس کے لفظی معنی ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، علم تعلم کیا تجھے معلوم نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاد کرنے کے وقت ان لوگوں کا قصہ عام طور پر معروف اور مشہور تھا. بعض اوقات کسی بات کو سننے کا شوق دلانے کے لیے بھی علم ترا سے بات شروع کی جاتی ہے.
عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کر کے وہاں سے مت نکلو، بخاری کی حدیث ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب یہاں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو۔ جس طرح جان بچانا تقدیر سے نہیں بچاتا، اسی طرح جہاد سے فرار اجتناب سے نہ موت قریب ہوتی ہے اور نہ دور، بلکہ اجل اور رزق کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قالوا لاخوانہم، آل عمران کی آیت ہے، اور فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء کی آیت ہے، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اس دوسروں کے واقعہ سے مسلمانوں کے سامنے جہاد اور انفاق کی اہمیت کے سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات پر قابو پانے کا جذبہ ابھار کر اب اصل حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اللہ کے راستے میں قتال کرو، تمہارے سامنے کفر کی طاقتیں پوری طرح مسلح ہو چکی ہیں، وہ تمہیں ہر ممکن طریقے سے ختم کر دینے پر تلی ہوئی ہیں، ان کی بے دینی، ان کا شرک انہیں تمہاری بیخ پر ابھار رہا ہے، اور تم لوگ جو اللہ کے سپاہی ہو جنہیں دنیا میں ایک صالح انقلاب برپا کرنا ہے، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ تم سر گھر کی بازی لگا دو اور اللہ کے راستے میں ہر طرح کے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد و قتال سے اپنے دشمنوں پر ثابت کر دو کہ تم مخالفتوں اور مشکلات سے گھبرانے والے نہیں ہو، نہ دشمنوں کی کثرت تمہیں ہراساں کر سکتی ہے، لیکن ساتھ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، تم اپنے اللہ سے جو مانگو گے وہ اسے سنے گا، اس کے بارے میں جس طرح کا احساس رکھو گے اسے بھی وہ جانتا ہے، دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے وہ آگاہ ہے، اس لیے اگر تم اسے وابستگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے دلوں کی دنیا کو اسی کی محبت، اسی کی یاد اور اسی کے لیے غیرت سے آباد کرو، وہ تمہاری ہر حالت سے واقف ہے، اس لیے کبھی اپنے آپ کو بے بس اور بے کس نہ سمجھو۔ پھر انفاق کا حکم دیا جا رہا ہے دوسری آیت میں، کیونکہ جس طرح حق کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اسی طرح جہاد اور قتال کی تیاری کے لیے بھی انفاق کرنا ضروری ہے۔ مومن کا بھروسہ اگرچہ اللہ پر ہوتا ہے لیکن اسے اسلحہ جنگ کی ہر بہر صورت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی نصرت تائید اپنی جگہ، لیکن فوج کے مصارف کے لیے پیسے کی ضرورت ناگزیر ہے، اس لیے یہاں قتال کے بعد انفاق کا ذکر فرمایا، لیکن اس کا ذکر ایسے دل نواز انداز میں کیا کہ اس سے جھوم اٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بلکہ فرمایا کہ جہاد و قتال کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ بتاؤ تم میں سے کون اللہ کو قرض دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی اس راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی واپسی کی ضمانت دیتا ہے۔ قرض ایسی رقم یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی واپسی قرض لینے والے پر ضروری ہوتی ہے۔ ایک مومن جب اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ کو قرض دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ یہ قرض دگنا چگنا کر کے قرض دینے والے کو واپس کرے۔ اللہ کی عنایات اپنے بندوں پر بے پناہ ہیں جن سے اس کا شمار ممکن نہیں۔ کس قدر یہ بات ہے کہ کسی شخص کے پاس بھی اگر کوئی مال و دولت ہے تو اس کا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا عطیہ ہے، اسی کی دین اور بخشش ہے۔ اگر اللہ ہی کے راستے میں سے خرچ کیا جائے تو وہ امانت کی ادائیگی کی ایک صورت ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے دیے ہوئے مال کو اپنا نہیں بلکہ مال داروں کا ارشاد فرما رہا ہے، اور اسے پر خرچ کیا جانے والا اپنے ذمہ قرض ٹھہرا رہا ہے کہ تم اطمینان سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ تمہاری ایک ایک پائی اسی طرح واپس ہوگی کہ اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ حدیث میں اس کو اس مثال سے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے راستے میں میرے نام پر دیتا ہے تو میں اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہوں اور پھر اسے اس طرح بڑھاتا ہوں جیسے تم اپنے گھوڑوں کے بچوں کو پالتے ہو، اور وہ میرے ہاتھوں میں بڑھتے بڑھتے اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ احد پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں پست ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی توجہ فرمائیے کہ یہاں قرض کو قرض حسن سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والا دل کی آمادگی اور خلوص نیت سے قرض دے، وہ محض نام کے لیے نہ دے بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوشی محسوس کرے، اور قرض بھی ایسے مال میں سے دے جو حلال اور طیب ہو۔ اللہ کے راستے میں وہ جو چیز دے گا جو اسے انتہائی پسند ہو۔ قرآن فرماتا ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں پسند کریں گے، وہ اس مال کو پسند کریں گے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔
یہی ترغیبات ہیں قرآن و سنت کی، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں مٹا دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام ابو الدہدہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں حالانکہ وہ قرض سے مستغنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کریں۔ ابو دہدہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ابو دہدہ نے کہنا شروع کیا کہ میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میرے ملک میں کچھ نہیں، میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی معاشی ضرورت کے لیے رکھو۔ ابو دہدہ نے کہا، آپ گواہ رہیے، میں نے ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہایت مسرور ہو کر فرمایا کہ کھجوروں میں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو دہدہ کے لیے تیار ہیں۔ ابو دہدہ گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھر کیونکہ باغ کے اندر تھا، اس لیے باغ کے کنارے کھڑے ہو کر آواز دی، یا ام دہدہ، ان کی یعنی دہدہ کی ماں، بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں یہ باغ اللہ کو قرض دے چکا ہوں۔ بیوی سن کر نہایت خوش ہوئی، کہنے لگی، اے دہدہ کے ابا، آپ نے بہت اچھا سودا کیا۔ اب یہاں پہ پھر ذکر آ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، جب کون لوگ نے اس کی وضاحت کرتے بتایا گیا ہے کہ بعض اہل تفسیر کا خیال ہے کہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف حضرت سموئیل مبعوث ہوئے۔ یہ قوم اپنے بگاڑ میں اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ کہا جا سکتا تھا کہ لوگ ایمانی اور اخلاقی لحاظ سے اپنی موت آپ مر چکے ہیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے برسوں ان میں کام کیا تو ان کی اصلاحی کوششوں سے ان کے اندر زندگی کی رو دوڑی، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، ان میں یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ ہم نے خواہشات نفس کی تعمیل میں اب تک زندگی گزاری ہے، وہ انسانیت کی موت سے کم نہ تھی۔ اب اللہ نے حضرت سموئیل علیہ السلام کی کوششوں کے نتیجے میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ہم اب تک اپنی عیاشیوں بے عملیوں کے بعد ملک کے بہت سے حصے دشمنوں کے قبضے میں دے چکے ہیں، انہیں دوبارہ چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے اور زندہ قوموں کی طرح زندگی گزارنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ علم طرح سے ابتدا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ جب ان کی بزدلی اور شرک ترک جہاد کی وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں عورتوں کو لونڈیاں غلام بنا لیا گیا، تو ان کے سرداروں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بات سے مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی کو ان کے مزاج اور عادات کا اندازہ تھا، انہوں نے کہا کہ اچھی طرح دیکھ لو، جب تم پر قتال فرض ہو گیا تو تم نہیں لڑو گے۔ اندازہ درست نکلا۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے کہ ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا، لیکن نبی کا اندازہ درست نکلا۔ چند ہی لوگ رہ گئے مگر اللہ تعالیٰ نے جہاد میں استقامت کی بدولت ان کو بھی فتح عطا فرمائی۔ اس سے ترک جہاد کا نقصان یعنی وطن اور سلطنت سے محرومی اور اہل عیال کا دشمن کی غلامی میں چلا جانا بیان کرنا مقصود ہے۔ اس کا علاج بھی ہے کہ کھوئی عزت جہاد کے بغیر کسی صورت دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان اگر اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے لڑیں تو یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ زمین پر کفار کے قبضے سے اللہ کا کلمہ نیچا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے قبضے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں لڑائی کو وطن کے لیے لڑائی قرار دے کر اس کے فی سبیل اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان مجبور ہوں، غلام ہوں، تکلیفیں اٹھا رہے ہوں، ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ لوگ کہتے ہیں آخر لوگوں کو کیا ہو گیا جو ان کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے کوشش نہیں کرتے، جو مجبور پا کر دبا لیے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کسی جگہ بھی ہوں ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ اب انہوں نے کہا، ان کے نبیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بات سے مقرر فرمایا ہے۔ یہاں غور کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں طالوت کا نام بتا دیا، آگے چل کر داؤد علیہ السلام کا نام اور ان کے دشمنوں کے سردار جالوت کا نام بھی بتا دیا، مگر اس نبی کا نام نہیں بتایا۔ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے، جو بظاہر یہ ہے کہ نبی کوئی بھی ہو اس کی اطاعت کی جاتی ہے،
واجب الادا اطاعت ہوتا ہے، چاہے نام کوئی بھی ہو، مشہور ہو یا نہ ہو۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر سرداروں نے 2 اعتراض کیے۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ بننے کا حق تو ہم اس سے زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ خاندانی طور پر سرداری ہم میں چلی آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آج کے حالات پہ غور کر لیجئے، یہاں کیا ہوتا ہے، وزیر اعظم بننے کا حق کس کو ہے؟ ہم حق رکھتے ہیں، ہمارے تو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے وزارت۔ تو یہاں پہ پہلے بھٹو، تو پھر بے نظیر، تو پھر بے نظیر کے بعد اس کا بیٹا، اسی طرح سے نواز، اور نواز کے بعد اس کی بیٹی، اور پھر اس کے بیٹا، یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل وہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے بادشاہ صاحب کیسے رکھتا ہے، اس کے پاس تو مال دولت نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتا ہے، اس کی تو کوئی آمدنی نہیں ہے، اس کے پاس تو گاڑیاں نہیں ہیں، اس کے پاس تو یہ لائنیں نہیں لگی ہوئی لوگوں کی، تو وہ کیسے ہم اس کو ووٹ دیں گے؟ ہم اس کو ووٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم تو ووٹ اس کو ہی دیں گے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے یہی کہنا تھا کہ اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، تو وہ ہمارے پر بادشاہ کیسے کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھا جائے تو دنیا میں سربراہ بننے کے یہی 2 پیمانے جاری ہیں، یا تو کسی سربراہ خاندان سے ہو یا سرمایہ دار ہو۔ نبی نے دونوں چیزوں کی نفی کر کے انہیں بتا دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر برتری عطا فرما کر چن لیا ہے، اب اللہ کے انتخاب پر اعتراض کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ دیکھیں، اگر پیسے سے ہی چنا جاتا تو پھر خلافت سب سے پہلے حضرت عثمان کو ملتی نا۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے۔ دوسری ہے کہ حکومت کے لیے خاندان یا سرمایہ کے بجائے علم اور جسمانی قوت کا ہونا ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں طالوت سے تم سے زیادہ ہیں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت عطا کرنے میں کسی بندی کا پابند نہیں، جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملوکیت فی نفس سے کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر کوئی بادشاہ اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلے تو صرف بادشاہ ہونے کی بنا پر قابل رد نہیں۔ آپ اسے خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق خلیفہ کا لفظ آیا، فرمایا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب یہاں پر ان کو بتا دیا گیا کہ بادشاہت کا حق کس لیے وہ زیادہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ علم میں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت کرنے کے لیے خالی پیسے کی یا خاندان کی ضرورت نہیں، بلکہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے۔ اور علم بھی کون سا؟ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کا نظام دنیا میں قائم کر سکے، اس کا علم، یعنی قرآن کا علم اور سنتوں کا علم جس کے پاس ہوگا وہ زیادہ حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو یہ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وقال لہم، اور کہا ان سے نبیہم، ان کے نبی نے، انا بے شک آیتا نشانی ملک ہی، اس کی بادشاہت کی، آئیں یہ کہ یأتیکم التابوت، تو لے آئے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ، اس میں سکینۃ، سکون، تسلی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور یادگاریں، مما، اس میں سے جو ترکا چھوڑا، آل موسیٰ نے، وآل ہارون، اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ہو مومن۔ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جس میں اس آیت کی شہادت کے مطابق آل ہارون، آل موسیٰ کے تبرکات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو اس میں صرف 2 پتھر کی تختیاں تھیں جو اللہ نے لوح محفوظ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور توریت کا وہ مکمل نسخہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر بنی اسرائیل کے سپرد کیا تھا۔ تیرہ کی زندگی کی وہ نعمتیں من و سلوہ کی صورت میں نازل ہوئی، ان میں من کو ایک بوتل میں بند کر کے اس میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں اللہ کے انعامات کو یاد رکھ سکیں۔ لیکن باقی لوگوں نے اس میں عصائے موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سجاد بھی اس میں صندوق میں رکھ دیے۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے زمانے سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر تک اسی صندوق کو بنی اسرائیل کے قبلے کی حیثیت حاصل تھی، اور وہ اس کو خیمہ عبادت میں ایک مخصوص مقام پر نہایت اہتمام کے ساتھ پردوں کے بیچ میں رکھتے اور تمام دعا عبادات میں
اسی کی طرف متوجہ ہوتے، ان کے ربی اور غیبی رہنمائی کے لیے اسی کو مرجع بناتے۔ مشکل حالات، قومی مسائل اور جنگ کے میدانوں میں بھی بنی اسرائیل کا حوصلہ قائم رکھنے میں اس صندوق کو سب سے بڑے عامل کی حیثیت رہی۔ سکینہ کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جنگ کی اور ناکیوں میں جب حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں جو استقلال اور ثبات کی جو کیفیت پیدا فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اسی کو سکینہ قرار دیا ہے۔ اس تابوت کے چھن جانے سے بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور ہمارے قومی وقار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پیغمبر کے اس وعدے پر کہ تابوت سکینہ تالوت کی عمارت کی علامت کے طور پر تمہیں واپس مل جائے گا، بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ اگر یہ نشانی واقعی ظاہر کر دی گئی تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ تالوت کو اللہ نے ہم پر امیر مقرر کیا ہے اور انہی کی عمارت کے تحت ہم جہاد کر کے اپنی کھوئی عزت واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اپنے اسلوب کے مطابق اس کے بعد تفصیل بیان نہیں کی کہ وہ تابوت سکینہ کیسے واپس آیا۔ البتہ سیاق و کلام خود بول رہا ہے کہ تابوت سکینہ واپس آ گیا اور اس کے بعد جناب طالوت نے اپنے دشمنوں کے خلاف چڑھائی کی۔ تورات نے تابوت سکینہ کی واپسی کے بارے میں جو کچھ کہا اس میں اگرچہ فرشتوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 گائیاں اس چھکڑے کو جس پر تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا بغیر کسی رہنما کے کھینچی سرحد پار کر کے گئیں اور بنی اسرائیل کے علاقے میں پہنچ گئیں۔ معمولی غور فکر سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یقیناً ان گاؤں کو راستہ دکھانے اور ہانکنے والے اور چھکڑے کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہی ہوں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا کہ ظاہری اسباب کی بالکل برعکس تابوت سکینہ کا بنی اسرائیل کے علاقے میں پہنچ جانا یہ ایسی کھلی نشانی ہے جس سے انکار ممکن نہیں، لیکن انسان کا عجیب حال ہے، وہ پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، اپنے خالق مالک کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ بڑی سے بڑی حقیقت اور کھلی سے کھلی نشانی کو تسلیم کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس سارے واقعے میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے بشرط یہ کہ تم صاحب ایمان ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک